السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کی عورتوں کا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فضیلت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلا، اسلام۔ دوسرا، بالغ ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا۔ دوسری، محکم ہونا، یعنی بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں گے اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ملے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں اور رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزے کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزہ کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہوگی تو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے روکنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزے کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہوگا، اس سلسلے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو ان صورتوں میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استحاضہ کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران
عورت روزہ بھی رکھے گی، اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نماز کی قضا بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، ناظرین تیسری عورت وہ ہے جس کا نام حاملہ ہے۔ ناظرین ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھونے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو زن غالب ہو تو روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو پلانے والے کی وجہ سے مال کو روزہ چھوڑنا درست نہیں، البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیتا ہے، اسی طرح معاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلوگرام گندم دے دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورت ہے جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو اور بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تو اگر اس سے روزہ رکھ لینا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا اور اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے توڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحت ہو جائے تو روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر تم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس پاک نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ اور مسلمان مرد عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی
اور حق باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو نیکوکاروں میں شمار کرے۔ کہہ دے آمین ثم آمین۔